محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں: اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہے جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار. یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات کے درجے سے سرفراز فرمایا. نبی مکرم رسول محتشم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا. کرم پر کرم والا ایک کرم یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ نے ہم اور آپ کو اس فنا ہونے والی دنیا کی زندگی عطا فرمائی اور اس کے گھر میں ایک جگہ جمع ہونے اور آنے کا موقع عطا فرمایا. صاحبو، سب سے پہلے اس بات کو جان لیں، برادران وطن ہو یا برادران اسلام، اسلام کا معنی ہے امن، سلامتی، شانتی. اسلام اخلاق کی بنیاد پر پھیلا. اسلام کبھی کسی طاقت کے بل بوتے نہیں پھیلایا گیا، کیونکہ قرآن پاک میں تیسرے پارے میں آیت الکرسی کے بعد آیت مبارکہ آ رہی ہے: لا اکراہ فی الدین. ہمارے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. ہمارے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اور یہ ہمارا دین جو مذہب اسلام ہے امن اور سلامتی کا پیغام دیتا ہے، امن اور سلامتی کا میسج دیتا ہے. میں نے بارہا کہہ چکا کہ بازاری عالموں کو، بازاری عاملوں کو، بازاری رہ گزروں کو دیکھ کر اسلام پر حرف نہ لانا چاہیے، کیونکہ اسلام ایک سیدھا سادہ سچا اور پکا مذہب ہے جس کا نظام دنیا کے کسی عالم نے نہیں بنایا، دنیا کے کسی
خطیب نے نہیں بنایا، دنیا کے کسی مفکر نے نہیں بنایا، بلکہ اسلام کا نظام بنانے والی ذات کا نام اللہ رب العالمین ہے، جو سارے عالموں کا رب ہے۔ جس سے جیسے کہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری ولادت باسعادت سے پہلے خود عرب کا حال یہ تھا کہ جہاں چھوٹی چھوٹی سی بات پر ایک دوسرے کا قتل ہوا کرتا تھا، جہاں خاندان کے خاندان، قبیلے کے قبیلے ختم ہو جاتے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا معاملہ، جیسے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قرآن مقدس آپ کے لیے کہہ رہا ہے خدائے رب العالمین کے بعد هو الاول والآخر والظاہر والباطن، خدائے رب العالمین کے بعد قرآن کہہ رہا ہے وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے والوں نے یہ پوچھا کہ آپ اتنے انبیاء و رسول کے بعد تشریف لائے، جہاں ہر نبی اور ہر رسول کی قوم مختلف طریقے سے عبادت کر رہی ہے، مختلف طریقے سے خدا کو پکار رہی ہے، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کو جو منظور ہو، رب کو جو منظور ہو وہی ہو کر رہے گا، اور ابھی میں آیا ہوں اس دنیا میں، تو پیارے آقا جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، انی دعوت ابراہیم، میں میرے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم کی دعوت ہوں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا کی تھی، مولا اب یہ قومیں سدھرنے والی نہیں ہیں، اب یہ قومیں وحدہ لا شریک ذات کا کلمہ پڑھنے والی نہیں ہیں، اب یہ قومیں وحدہ لا شریک ذات کے اکتائیت ہونے، یعنی اکیلا ہونے، بے نیاز ہونے، بے عیب ہونے، بے محتاج ہونے کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ مولا باری تعالیٰ اب اپنی ربوبیت کو ظاہر فرما دے، مکمل طور پر اپنی ربوبیت کو ظاہر کر دے، ان راز کے پردوں کو اٹھا لے۔ تب پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، جوں جوں زمانہ گزرتا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی حول و طاقت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے میرے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ قاتلوں کا بازار ختم کر دیا، زانیوں کا بازار ختم کر دیا، لڑکیاں پیدا ہوتی زندہ دفنایا جاتا تھا اس رسم کو ختم کر دیا، شادی شدہ عورتیں جب بیوہ ہوتی ان کو منحوس افلاس سمجھا جاتا تھا، انہیں عزت کی چادر پہنائی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے صحابہ سے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ الفاظ قرآن کے ہیں،
یوں سمجھیں کہ خدا کے فرمان کو نبی نے بتایا، یا یوں سمجھیں نبی کا کہنا خدا کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہوا کہ رب نے اس کلام کو اپنے کلام میں شامل کر دیا، کیونکہ خدا نبی سے جدا نہیں ہے، نبی خدا سے جدا نہیں ہے۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اے ایمان والو، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ تمہارے لیے میں نے تمہارے دین کو مکمل کیا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دین تھا تو وہ انکمپلیٹ تھا، نہیں، کمپلیٹ تھا، لیکن نبی کے بعد نبی بدلتے رہے، زمانے کے بعد زمانہ بدلتا ہے، رسول کے بعد رسول آتے رہے، قوانین بدلتے رہے، خدا کا کلام بدلتا رہا، خدا کی کتابیں بدلتی رہی، خدا کے صحیفے بدلتے رہے، تو آئین بدلتا رہا، دستور بدلتا رہا، تو مشکلات کا سامنا ہو رہا تھا۔ تب پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی، تب نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، آج سے روئے زمین پر قتل و غارت گری کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اسلام نے اس کو حرام قرار دیا۔ اگر کوئی مسلمان چاہے دنیا کے کسی کونے میں ہو، برادران وطن، برادران اسلام، اپنے کان کھول کر سن لیں، اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ اگر کوئی مسلمان چاہے گھریلو معاملات کو لے کر، پراپرٹیوں کو لے کر، بھائی بہن کے جھگڑوں کو لے کر، سماجی جھگڑوں کو لے کر، سیاسی جھگڑوں کو لے کر، کسی اعتبار سے اگر مسلمان حرام کو حلال جان کر، حرام کو حق سمجھ کر، حرام کو ثواب سمجھ کر حرام کاری کرتا ہے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے دنیا کی کسی کونے کا ہو، کسی قبیلے خاندان کا ہو۔ قتل حرام ہے، زنا حرام ہے، سود حرام ہے، جوا حرام ہے، شراب حرام ہے، اور اس سے ملنے والے جتنے اعمال ہیں وہ جو حرام ہیں، ان حرام کاریوں کو حلال جان کر اپنی شہرت کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنی کرسی کے لیے اگر یہ عمل کرتا ہے کوئی مسلمان، اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ قرآن کا انکار خدا کا انکار ہے۔ یاد رکھ لیں، پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کو فتح کیا۔ مکہ فتح کرنے سے پہلے مسائل کو سلجھانے کے لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم مکہ مکرمہ سے یثرب کی سرزمین کی جانب ہجرت کر گئے، جو مدینہ المنورہ جس کا نام ہے۔ اس کے ہجرت کے دوسرے سال مسائل کو سلجھانے کے لیے مدینہ منورہ سے مکے کی جانب بڑھتے اپنے صحابہ کے ساتھ، گن کر دیکھ لیں تو 313 صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، اور وہاں 1000 کا لشکر ہے، جنہوں نے راستے میں خندق کھود دیا، گڑا کر دیا، تاکہ اہل مدینہ اس کو پار نہ کر سکے، ہم سے مقابلہ نہ کر سکے۔ وہ بات بتاؤں کہ اگر میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کے حضور میں اگر دعا کر لیتے، رب کی جانب متوجہ ہو جاتے،
اپنی نبوت والی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھا لیتے۔ یاد کریں، بدر کی لڑائی نہیں ہوتی، بلکہ جو اہل مدینہ کو، اصحاب رسول اللہ کو، داعی اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شکست دینے کی نیت سے جو آ رہے تھے، وہ سب جگہ پر ہی ختم ہو جاتے، وہ سب جگہ پر ختم ہو جاتے، زمین میں دھنس جاتے، گھروں میں بند ہو جاتے۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا کی مرضی میں اپنی مرضی کو شامل رکھتے ہوئے ان دشمنان اسلام کے لیے بد دعا نہیں کی، ان دشمنان اسلام کے لیے بد دعا نہیں کی، اللہ کی ذات پر توکل کیا۔ صحابہ نے خدا کو مقدم رکھا، خدا کو پیش نظر رکھا، خدا کی ذات کو پیش نظر رکھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں بسایا اور میدان جنگ میں اتر گئے۔ اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد ایسی حاصل ہوئی کہ اسلام کی پہلی جنگ، جنگ بدر، پہلا معرکہ، اللہ نے اصحاب رسول کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی و کامرانی سے ہمکنار فرمایا، جس کا ذکر کل صبح قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک اور غزوے سے واپس ہو رہے تھے، ایک اور جنگ سے واپس ہو رہے تھے۔ اب اندازہ کریں، اسلام کی حقیقت بتا رہا ہوں، سیاست کا لفظ میں نے استعمال کیا ہوں اپنے الفاظ میں ضرور، لیکن سیاسی بات کرنا مقصد نہیں ہے۔ جان، من، تن، بدن، سب کچھ خدا اس کے رسول پر قربان ہے، اسلام پر قربان ہے۔ ہماری جانیں اس کی حفاظت کرنے والے ہم نہیں ہیں، ہماری جانیں ہیں، حفاظت کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، ہمارا محافظ خدا ہے، ہمارا نگہبان خدا ہے، ہمارے وکیل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جنگ میں آپ جائیں گے تو وہاں جان کی بازی ہوگی، کون بچ کر آئے گا، کس کی ناز گھر کو آئے گی، کسی کو پتہ ہوگا، کوئی نہیں جانتا۔ اور اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہے، کوئی اور صبر کا مادہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عزت اہمیت رکھنے والی بات ہے جہاں جان کی بازی لگ جائے؟ اس سے بڑھ کر اسلام کے لیے کوئی اور گفٹ ہے؟ اس سے بڑھ کر خدا اس کے رسول کو راضی کرنے والا کوئی عمل ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ جب میدان جنگ میں جب اتریں گے، نہیں معلوم کہ سلامت آئیں گے، نہیں معلوم کہ ہاتھ پیر توڑ جائیں گے، نہیں معلوم کہ سر کٹ جائے گا، نہیں معلوم کہ خون بہا دیا جائے گا، نہیں معلوم کہ ہمارے گھر کو ہماری نعش واپس آئے گی۔ اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے کہ بطور خاص مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے، جیسے آج ہم نے مساجد کو غیر آباد کر رکھا ہے۔ رمضان المبارک کے اختتام سے ہی کہتا آ رہا ہوں، مساجد کو آباد رکھیں جس طرح رمضان میں آباد رکھا کرتے ہیں، مگر نہ ہمارے کان پر جوں دوڑتی ہے، نہ ہماری عقلوں میں بات بیٹھتی ہے، نہ ہمارے ذہن کام کرتے ہیں۔ نہیں معلوم اللہ تعالیٰ کب ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ توفیق تو دیتا ہے، لیکن کب حاصل کرنا اس کو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان کی طرف جاتے وقت نہیں، میدان جنگ سے واپس آتے وقت کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اصحاب رسول سے کہہ رہے ہیں، نحن من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر۔
میدان جنگ سے واپس ہو رہے ہیں، وہ بھی کامیابی و کامرانی کے ساتھ۔ تو پیارے آقا فرماتے ہیں کہ لوگوں، ایک چھوٹے جہاد سے ہم واپس آ رہے ہیں۔ جہاں جنگ کی بازی لگائی گئی اس کو نبی فرما رہے ہیں کہ ایک چھوٹا جہاد ہے، چھوٹے جہاد سے ہم واپس آ رہے ہیں۔ الی الجہاد الاکبر، اب جہاد اکبر کی طرف بڑھنا ہے۔ اب بتاؤ ایمان والو، جہاں جان کی بازی لگ جائے، جہاں ایک شادی شدہ مرد اگر میدان جنگ میں چلا جائے تو اس کی بیوی بیوہ ہو جائے گی، اس کے ماں باپ کا سہارا چھین لیا جائے گا، وہ صاحب اولاد ہے تو اولاد بے سہارا ہو جائے گی، مجبور ہو جائے گی، لاچار ہو جائے گی، اس کا غم نہیں ہے۔ لیکن نبی فرما رہے ہیں نحن من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، ہم ایک چھوٹے جہاد سے آ رہے ہیں، اب بڑے جہاد کی طرف جانا ہے۔ تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ابھی بڑا جہاد کون سا باقی رہا؟ کیونکہ مکہ فتح ہو گیا، اسلام کی پہلی جنگ جنگ بدر فتح ہو گئی، اب بڑا جہاد کون سا ہے؟ جہاں مکے کو ہم نے حاصل تو کر لیا، بڑا جہاد کون سا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگو، تم اتنے دنوں کے بعد اپنے گھروں کی طرف لوٹ رہے ہو، کان کھول کر سن لو اے ایمان والو، کان کھول کر سن لو اے مسلمانوں، اتنے دنوں کے بعد تم اپنے گھر لوٹ رہے ہو، تو اتنے دنوں سے جو تم اپنی ماں کی گود سے دور تھے، اپنے باپ کی آغوش سے دور تھے، اپنی آل اولاد کے لاڑ و پیار سے دور تھے، اب اپنے گھروں کو جاؤ گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کے سینے سے لپٹے رہ جائیں، ماں کی گودی میں سوتے رہ جائیں، آل اولاد کے ساتھ لاڑ و پیار کی محبتوں میں اس طرح وقت گزر جائے کہ جب مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نمازیں چھوٹ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کی نافرمانی نہ ہو۔ یہی بڑا جہاد ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جہاد کا مطلب لڑائی، معاف کرنا میرے بھائیوں، برادران وطن ہو کے برادران اسلام، جہاد کا مطلب لڑائی نہیں ہے، جہاد کا مطلب کوشش کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، کسی چیز کو حاصل کرنا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اسلام کے مخالفین کے ساتھ جہاد کرنا ایک چھوٹی بات ہے، اللہ اکبر، چھوٹی بات ہے، لیکن اللہ کی گھر سے دور رہنا، اللہ کی عبادت و ریاضت سے غفلت کرنا، اس سے جہاد کرنا یہ بڑا جہاد ہے۔ تو اس لیے اے مسلمانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی، اپنی عقیدے کی حفاظت کریں۔ اگر مخالفین کی جانب سے، دشمنان اسلام کی جانب سے کوئی عمل ہو رہا ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ اے ایمان والو، تمہاری سب سے بڑی طاقت تمہارا سجدہ ہے۔ اے ایمان والو، تمہاری سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑی قوت، اس سے بچنے کی ڈھال تمہاری دعائیں ہیں۔ سجدہ کرو، رب کو راضی کرو، دعا کرو، رب کے عرش کو ہلا دو۔ یہاں بھی کامیاب ہیں، سکرات میں بھی کامیاب ہیں، قبر میں بھی کامیاب ہیں، میدان محشر میں بھی کامیاب ہیں۔ اگر خدا کے گھر میں آ کر متحد نہیں ہو سکتے، خدا کے گھر میں سب باندھ کر نماز پڑھنا گوارا نہیں ہے، تو ایک در کے نہ ہو تو پھر در کی ٹھوکریں کھانا پڑے گا۔ تو اس لیے اے مسلمانوں، ہمیں چاہیے کہ خدا کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ انتقام لینے والا، بدلہ لینے والا، فیصلہ کرنے والا وہی ہے۔ اگرچہ کہ ہم بڑے پروفیسر ہیں،
ہم بڑے وکیل ہیں، پڑھ لکھ کر محنت و مشقت کر کے ہم جج بنے ہیں، یہ ججمنٹ ہمارا کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عزت دینا، ذلت دینا یہ اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ دنیا کی عزت اور دنیا کی ذلت میدان محشر میں کچھ کام آنے والی نہیں ہے۔ تو خدا را اللہ اس کے رسول کا واسطہ، حالات جو ہو رہے ہیں سب اپنی جگہ ہے۔ آپ تمامی حضرات سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ ان حالات کو لے کر صرف سوشل میڈیا پر بک کرنے سے، ان میسجوں کو وائرل کرنے سے اچھا ہے کہ صلاۃ الحاجات کی نیت سے 2 رکعت نماز ادا کریں اور اللہ کے حضور میں بدفعل نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا کریں، مولا ہمیں شیاطین کے شر سے، اشرار کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، دشمنان اسلام کی دشمنی سے ہماری حفاظت فرما، ہم کو اپنی پناہ میں لے لے، ہم کو اپنا محتاج بنا لے۔ الہ العالمین ساری دنیا میں امن سلامتی عطا فرما، بطور خاص ہمارے وطن عزیز ملک ہندوستان کی حفاظت فرما، ہماری ریاست تلنگانہ کی حفاظت فرما، ہمارے شہر حیدرآباد کی حفاظت فرما، ہمارے خاندان قبیلے کی حفاظت فرما، ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن، ہماری آل اولاد کی حفاظت فرما، ہمارے جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان عقیدے کی حفاظت فرما۔ یہ دعائیں کریں کیونکہ اللہ رب العالمین سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔